ایک سوال جو کل پوچھا گیا تھا، اگر کوئی جواب دینا چاہے، وہ کون سا فرد تھا مشیر خاص جسے امیر شام نے اپنی 2 وصیتیں جس کے سپرد کیں، جس کے ہاتھ میں، ایک بیٹے یزید کے لیے اور ایک ابن زیاد کے لیے، اور ابن زیاد سے جو لکھا وہ بھی تاریخ کے دامن محفوظ ہے، پوری وصیت۔ اور جب یزید بہت پریشان تھا، جب امام حسین کوفہ کی طرف رخ کر رہے تھے اور کوفہ میں بیعت ہو چکی ہے، تو اس وقت بہت پریشان تھا۔ اسے خطرہ لاحق ہوا کہ اگر حسین کوفہ میں حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئے اور پھر اس کے بعد میری طرف پیش قدمی کی تو ممکن ہے کہ وہ مجھ سے اقتدار چھین لے۔ اس پریشانی کے عالم میں جب یہ بیٹھا تھا تو اس کے باپ کا مشیر خاص آیا اور کہا کہ آج اگر تمہارا باپ زندہ ہوتا اور تم سے اس مشکل میں کوئی راستہ بتاتا نجات کا، تو کیا تم اسے قبول کرتے یا نہ؟ کہ یقیناً قبول کرتا۔ کہ تمہارے باپ نے یہ کہا تھا اور یہ اس کی وصیت ہے۔ یہ میں نے پوچھا تھا کہ نام کیا ہے اس مشیر خاص کا، امیر شام کا، جس نے یہ وصیتیں دی؟ ایک لفظ عمرو جو ہے ایسا نہیں ہے، رے کے بعد یہ قاعدہ ہے، چونکہ عربی میں میں آپ کو ایک لفظی فرق عرض کر دوں، پھر میں آپ کی بات سنتا ہوں۔ لفظی اعتبار سے چونکہ عربی زبان میں حرکات زبر زیر پیش وغیرہ نہیں لکھی جاتی، یہ آپ لوگوں کی سہولت کے لیے لگائی گئی ہیں۔ باقی جتنی بھی آپ عربی کتابیں اٹھائیں گے کسی کے اوپر یہ حرکات نہیں ہیں۔ تو اب ایک لفظ ہے امر، ایک ہے عمر، عمر نہیں عمر، ایک ہے امر۔ کیسے پتہ چلے کہ یہ امر پڑھا جائے گا یا عمر پڑھا جائے گا؟ تو اس کے لیے عربی میں جو علامت ہے، اگر رے کے بعد واو ہو تو یہ امر پڑھا جاتا ہے، اسے عمرو مت پڑھیے، عمر بن عبدود یا امر ایار، عمرو ایار نہیں، ٹھیک ہے؟ یہ واو علامت ہے کہ عین کے اوپر زبر ہے، اور اگر واو نہ ہو تو پھر کیا پڑھیں گے آپ؟ عمر، ٹھیک ہے؟ تو عمرو آس نہیں ہے، عمر ابن آس، یہ بات، لیکن عمر ابن آس نہیں ہے۔ جی کیا جی یا اللہ، میں عرض کرتا ہوں، کچھ نام اتنے سخت ہوتے ہیں کہ یہ وسیلہ بھی ان کو برداشت نہیں کر سکتا، وہ چیخ اٹھتا ہے۔ خوب، کیا کریں، مجبوری ہے۔ ہر چند ہو مشاہدہ حق کی گفتگو، ہر چند ہو مشاہدہ حق کی گفتگو، بنتی نہیں ہے مینا و ساغر کہے بغیر، تو کچھ نام لینے ہی پڑ جاتے ہیں۔ پہلے سوال کا جواب یہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر اس سوال کی طرف آتے ہیں۔ جی نام بتا دیجیے، مذہب کے زیر سوال نہیں ہے۔ قریب پہنچ گئے، بہت قریب پہنچ گئے۔ جی نہیں، یہ سید جو ہیں، ظاہراً سید کا نام سید معید ہے، سید معید قاسم، یہ بہت قریب پہنچ گئے۔ اب اگر یہ نام بچ گیا تو پھر ان کو دیں گے، ورنہ نہیں دیں گے، لیکن بہت قریب ہے، اس لیے نام ہے سرجون۔ ہاں ٹھیک ہے جی۔ تو اب جو دوسرا سوال، جی جو برادر نے سوال پوچھا، آخر کیا وجہ ہے کہ صفوان کو امام ناراض ہونے کہ تمہاری ہر بات ہمیں پسند ہے سوائے ایک کے، اور اس بات کی وجہ سے ممکن ہے کہ تم ہماری شفاعت سے محروم رہ جاؤ۔ تم نے کیوں اونٹ دیے ہیں طاغوت کو، باطل خلیفہ کو؟ یعنی امام کو گوارا نہیں کہ کوئی اس کے ساتھ تعاون کرے۔ در حالی کہ سفر، اس نے کیا جواب دیا صفوان نے کہ وہ تو سفر حج کے لیے جا رہا تھا،
ایک اور کسی شکار کے لیے جا رہا ہوتا، عیاشی کے لیے جا رہا ہوتا، مظلوموں کے اوپر حملے کے لیے، پھر تو بات تھی۔ امام نے کیا فرمایا کہ کیا تو نہیں چاہتا کہ تمہیں تمہارے اونٹوں کا کرایہ ملے؟ کہ یقیناً خواہش تو ہے۔ تو کہا تمہیں جو کرایہ ملنا ہے یہ مشروط ہے اور وابستہ ہے ہارون کی حیات اور زندگی کے ساتھ، زندہ رہے گا تو کرایہ ملے گا۔ تو کہا ہاں ایسا ہی ہے۔ کہا تو در واقع تمہارے دل میں یہ خواہش ہے کہ تمہیں کرایہ ملے اور تمہارے کرایہ ملنا اس کی زندگی کے ساتھ مشروط ہے، تو گویا تم اس کی زندگی کی خواہش کر رہے ہو۔ تو اگر تم اس کی زندگی کی خواہش مند ہو تو یہ وہ گناہ ہے جو ناقابل معافی ہے۔ طاغوت کے لیے ہمدردی آ گئی، بالواسطہ ہو یا بلا واسطہ۔ دوسری طرف جو شخصیتیں، علی بن یقطین، نہیں جی چاہ رہا تھا ان کا، وزیر اعظم ہیں یہ ہارون کے۔ انہوں نے کہا امام میں نہیں چاہ رہا۔ امام نے فرمایا نہ، ضروری ہے، تمہیں جانا پڑے گا، اور کہا کہ اگر تم مجھے 3 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں 3 چیزوں کی ضمانت دیتا ہوں۔ اگر میرا کوئی شیعہ تمہارے پاس آ جائے تو وعدہ کرو اس کی تکریم کرو گے، عزت کرو گے، اس کی اہانت نہیں کرو گے۔ دوسرا، اس کو اس کا حق دلانے میں اس کی مدد کرو گے۔ اور تیسرا آپ بتا دیجئے۔ ایک تکریم کرو گے، ایک اس کا حق دلانے میں اس کی مدد کرو گے، اور مومنین کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کرو گے۔ یہ 3 اگر وعدے کرو تو میں تمہیں 3 باتوں کی ضمانت دیتا ہوں۔ نہ تو تمہیں قید کیا جائے گا، نہ تم کبھی تنگ دست ہوگی زندگی میں، نہ تلوار کے ساتھ تمہاری موت ہوگی، اور نہ اس طرح کی کوئی پریشانی۔ اور ایسا ہی ہوا۔ جب جاسوسوں نے شکایت کی جا کے ہارون کو کہ وہ تم نے جسے وزیر بنایا وہ تو رافضی ہے، وہ تو موسیٰ کاظم کا پیروکار ہے، وہاں جاتا ہے، ان کی ہدایت پہ عمل کرتا ہے، ان کے لیے کوشش کرتا ہے، تو کہا کہ ٹھیک ہے، اب میں تمہاری بات پہ عمل نہیں کروں گا، اتنا لائق وزیر میں نہیں کھونا چاہتا، میں خود تصدیق کروں گا۔ اور یہ دیکھنے کے لیے، اور سب سے بہترین موقع کیا ہے دیکھنے کے لیے؟ وضو کرنا۔ وضو نماز جب دیکھیں گے کیسے پڑھ رہا، تو یہ چھپ کر دیکھ رہا ہے کہ اب علی بن یقطین وضو کیسے کرتا ہے۔ اور امام موسیٰ کاظم نے ایک دن پہلے رات میں علی بن یقطین سے کیا کہا کہ آج سے آپ نے وضو ایسے نہیں کرنا ہے، ایسے کرنا ہے۔ اب تشیع کسے کہتے ہیں؟ امام کے پیچھے چلنا، ساتھ چلنا۔ اب وہ کہیں یہ کیا بات ہوئی؟ نہ، گنجائش نہیں ہے، جو کہہ دیں ماننا ہے۔ تشیع اسی کا نام ہے۔ اور آپ اہل تشیع نہیں ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اہل تشیع، نہ، آپ اہل تشیع ہیں۔ تشیع کا مطلب ہوتا ہے جنازے کے پیچھے چلنا، تشیع کا مطلب ہوتا ہے امام کے پیچھے چلنا۔ تو کہا کہ ایسے وضو کرنا ہے، حیران تو ہوئے، کہا ٹھیک ہے۔ اور اب جب وضو کر رہے ہیں اسی طرح پورے اطمینان سے، اور وہ چھپ کے دیکھ رہے ہیں، تو دوستوں کو اس نے، جاسوسوں کو ڈانٹا کہ تم نے ناحق اس کے بارے میں شکایت کی۔ اور جب جان بخشی ہو گئی تو ادھر آئے امام کے پاس ملاقات کے لیے۔ کیا فرمایا؟ اب جیسے پہلے وضو کرتے تھے ویسے وضو کیجیے۔ اسی طرح سے خلعت تحفے میں دی، خوش ہو کر، اور انہوں نے، ان کو پسند آئی تو کہا اگر امام پہنیں گے تو کتنی اچھی لگے گی، اٹھا کے لے گئے۔ امام نے کہا نہ، ابھی اس کے لینے کا وقت نہیں آیا، تو اسے پاس رکھو۔ تھوڑا دکھی ہوا کہ حضرت نے شاید تحفہ قبول نہیں کیا، لیکن اب امام نے کہا لے جاؤ، رکھو، پاس رکھو، سنبھال کے رکھو۔ ادھر سے جب یہ خلعت لے کے آ رہا تھا تو جاسوس پیچھے سے دیکھ رہے تھے۔ اب جا کے بتایا ہارون کو کہ اب خبر پکی ہے، اگر نہ ہو تو بے شک ہمیں قتل کر دو، پھانسی پہ لٹکا دو۔ جو خلعت تم نے دی وہ ادھر دے کے آگے، اتنا دیکھا تھا لے جاتے ہوئے، پیش کرتے ہوئے، لیکن آگے نہیں دیکھا، بھاگ کے پہنچ گئے تھے بتانے کے لیے۔ اب جب بلایا غصے میں علی بن یقطین کو، کہاں ہے خلعت؟ کہ گھر میں۔ کہ گھر میں کدھر؟ کہ فلاں مقام پہ۔ کہ یقیناً؟ کہ ہاں، آپ اپنے کارندوں کو بھیجو، جا کے اٹھا کے لے کے آئے۔ اس کے سپاہی گئے، جو جگہ بتائی علی بن یقطین نے وہاں سے اٹھا کے لائے،
جب لائے تو اب جنہوں نے شکایت کی تھی ان کو سزا دی۔ ہارون نے کہ تم مجھے بدبین کرنا چاہ رہے، اور اب جب یہ گئے تو اب امام سے ملاقات ہوئی تو کہا اب وہ لے آئیے۔ تو یہ فرق کیوں ہے جو سوال تھا، وجہ کیا ہے فرق کی؟ ایک کو منع کر رہے ہیں، دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ نہ آپ وزارت کے عہدے پر براجماند رہیں، اور ضمانت بھی دے رہے ہیں، اور امام نے وعدہ پورا کر کے دکھایا بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر صفوان کی ذاتی زندگی ہے، اس کو ذاتی فائدہ پہنچ رہا ہے۔ یہاں اپنی ذات کے لیے طاغوت کے ساتھ تعاون یہ درست نہیں ہے۔ لیکن جو امام صادق نے گفتگو کی تھی، 40 سوال پوچھے تھے ابو حنیفہ نعمان بن ثابت سے، ایک سوال یہ پوچھا تھا کہ عاقل کسے کہتے ہیں؟ کیا کہا تھا اس نے؟ جو خیر و شر میں فرق بیان کر سکے، فرق سمجھ سکے۔ امام نے کیا جواب دیا تھا؟ یہ تو جانور بھی کر سکتا ہے۔ عاقل کسے کہتے ہیں؟ جو دو خوبیوں میں سے بڑی خوبی کا انتخاب کر سکے اور دو خرابیوں میں سے، برائی میں سے چھوٹی برائی کا انتخاب کر سکے۔ تو یہاں پر اب امام کیا فرما رہے ہیں؟ شخصی ذاتی مسئلہ ہوتا تو یقیناً اسے بھی منع کرتے۔ یہاں مسئلہ تشیع کے تحفظ کا، مکتب کا فائدہ ہے۔ تو آپ کبھی زندگی میں دیکھ لیں، سیاست کا میدان ہو یا کوئی دوسرا میدان، کسی بھی ادارے میں حکومت کا حصہ، ایسی صورتحال پیش آ جائے تو اگر کوئی ذات کے لیے جائے گا تو اسے امام کی اجازت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی مکتب اور مذہب کے لیے جائے گا، تشیع کے اور مومنین کے حقوق کے دفاع کے لیے، تو ہاں اس کے لیے درست ہے۔ بس سیرت میں اختلاف نہیں۔ اب آج چونکہ آخری نشست ہے اور دیکھیں وقت کتنی تیزی سے گزر گیا، میں مختصراً چند باتیں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے حوالے سے عرض کرتا ہوں۔ امام کی ولادت 232 ہجری میں ہوئی اور آپ کی شہادت 260 ہجری میں ہوئی۔ دیکھیں کتنی عمر پائی امام نے؟ 28 سال، کل عمر 28 سال ہے۔ 28 سال میں سے 6 سال امام مدینہ میں رہے، 22 سال سامرہ میں رہے، اور ان 28 سالوں میں سے 22 سال نائب امام کی حیثیت سے رہے اور 6 سال آپ کا عہد امامت ہے۔ ان 6 سالوں میں 3 معاصر حکمران ہیں۔ سب سے پہلے معتز، جو آپ کے والد بزرگوار کا قاتل ہے، اس کی حکومت 252 میں شروع ہوئی تھی، 255 تک 3 سال، 52 میں شروع ہوئی، 55 تک چلی، 3 سال۔ تو ان 3 سالوں میں امام کے عہد امامت میں کتنا وقت بنتا ہے اس کا؟ 1 سال۔ پچپن ہجری، 255 ہجری، یہ 55 والا سال، 1 سال معتز۔ اس کے بعد 1 سال کے لیے ہے مہتدی، پھر 23 سال کے لیے ہے معتمد۔ اس کے 23 سالوں میں سے پہلے 4 سال امام کی حیات ہے اور اس کے بعد امام شہید ہو جاتے ہیں اسی معتمد کے ہاتھوں۔ البتہ صورتحال بہت بگڑ چکی تھی، جیسا بنو امیہ کی حکومت، اس کے زوال کے اسباب الگ ہیں۔ اب ظاہر ہے کاش کہ ہمارے پاس زیادہ گنجائش ہوتی تو ہم ان جزیات کو بھی بیان کرتے، لیکن بس ہمارا محور خود ائمہ کی شخصیت تھی تو براہ راست ان سے متعلق، اور جہاں بہت ضرورت پیش آتی تھی تب ہم ادھر ادھر ہوتے تھے۔ عباسی خلفاء کا زوال شروع ہوا متوکل کی موت کے بعد۔
اب معتز کو ہی دیکھ لیجیے، 3 سال اس نے حکومت کی ہے، لیکن اس کی حیثیت کیا تھی؟ متوکل کی موت کے بعد اب جو اقتدار ہے یہ ترکوں کے ہاتھ میں جا چکا ہے، اور یہ برائے نام خلیفہ ہے۔ برائے نام خلیفہ دیکھا ہے؟ برائے نام صدر، برائے نام وزیر اعظم، نام کی حد تک سال میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ اس کو سامنے لے کے آ جائے، باقی اس کی حیثیت نہیں ہے۔ اگر یہ نہ ہوتے تو شاید یہ مثال آپ کو یہ بات سمجھنے میں تھوڑی سی دقت آتی، لیکن ایسی مثالیں آپ کے ملک میں ماشاءاللہ ہر طرح سے چیزیں میسر ہیں۔ یہ معتز، اس نے ایک مرتبہ یہ جو پامسٹر ہوتے ہیں، نجومی ہوتے ہیں، ستارہ شناس، ان کو بلوایا اور پوچھا کہ بتاؤ میری زندگی کتنی ہے اور میری حکومت کتنی ہے، آپ حالات کا اندازہ لگائیں ذرا کتنی ہے۔ تو اس نے، اسی کے ایک مصاحب نے کیا جواب دیا؟ کہا میں ان ستارہ شناسوں سے زیادہ بہتر تمہیں بتا سکتا ہوں۔ کہا بتاؤ؟ کہا جب تک ترکوں کی تائید تمہارے ساتھ ہے، ان کا ہاتھ تمہارے سر پہ ہے، تب تک تم خلیفہ ہو، اور جس دن انہوں نے ہاتھ اٹھا لیا نہ تم خلیفہ رہو گے اور نہ تم خود رہو گے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ اسی معتز کو 255 ہجری میں کس طرح سے انہوں نے خلافت سے الگ کیا؟ پہلے جوتوں سے، تھپڑوں سے اور لکڑیوں سے اس کی پٹائی کی، پھر اس کی قمیص اتار کے جلا دی، پھر سخت دھوپ میں، جیسے تندور گرم ہوتا تھا اتنی شدت لکھی گئی ہے، مسعودی نے لکھی ہے، دھوپ میں کھڑا کیا اور یہ ایک پاؤں رکھتا تھا اور ایک اٹھاتا تھا، اس طرح مارتے رہے اس کو، اور پھر یہاں خلافت سے خلع خلافت کیا گیا اور یہاں گواہ معین کیے گئے، اور پھر اس کو چند افراد کے سپرد کیا گیا کہ اب اسے نہ کھانا ملے گا نہ پانی ملے گا، یعنی خلیفہ ہیں اور ان کی حیثیت یہ ہے، یہاں تک بات پہنچ چکی تھی۔ یہاں تک کہ جب یہ نیم جان ہو گیا، اب اس کے جسم میں بہت کم جان باقی ہے، تو اب سرداب میں اس کو بٹھایا، اندر دھکیلا اور باہر اینٹوں کی اور گارے کی دیوار چن دی، قبر نہیں ہے۔ یہ اس طرح موت ہوئی۔ اب معتز کے بعد کون ہے؟ مہتدی۔ معتز شرابی تھا، ان 3 سالوں میں اس نے جتنے بڑے بڑے گویے تھے ان کو بلا کے دربار میں رکھ لیا، مصاحب اور جو خوش کرنے والے، جگتے لگانے والے، اس طرح کے افراد کو، اور ساتھ میں شراب کے مٹکے، جام بھی ماحول ہوتا تھا۔ بیٹا آیا مہتدی، اس نے سب کچھ اٹھا دیا، اب اس نے روزے رکھنا شروع کر دی، اور سرکے کے ساتھ روزہ کھولتا، نمک کے ساتھ روزہ کھولتا، لیکن یہ بھی 1 سال کے بعد قتل ہو گیا۔ دیکھیں عباسی خلفاء، امویوں میں کچھ مرتے تھے اپنی موت، کچھ قتل، عباسیوں میں زیادہ قتل ہوئے۔ اس کے بعد پھر آ گیا ہے معتمد۔ معتمد 24 گھنٹے نشے میں، اس کا چھوٹا بھائی موفق یہ حکومت چلا رہا تھا۔ اچھا، قدر مشترک کیا ہے تینوں میں؟ آئمہ دشمنی۔ معتز نے بھی امام کو زیادہ عرصہ قید میں رکھا، اپنا بھی اسے ہوش نہیں ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود اپنی زندگی کے آخری دنوں میں اس نے طے کیا کہ امام کو کوفہ روانہ کرے گا کسی مقصد کے لیے اور راستے میں مروا دے گا، لیکن انہی دنوں میں خود قتل ہو گیا۔ اور کس طرح سے قتل ہوا میں نے عرض کیا۔ پھر معتمد، اس نے بھی امام کو مسلسل قید میں رکھا، یہاں تک کہ جس دن یہ مرا ہے اس دن تک امام قید میں تھے۔ 6 سال عہد امامت ہے جس کا زیادہ حصہ قید میں گزر گیا۔ پھر 4 سال ہیں معتمد کے، ان میں 1 مرتبہ امام کو رہا کیا، کب؟ جب عیسائیت کا غلبہ ہونے لگا تھا، چونکہ 3 سالوں سے بارش نہیں ہوئی تھی، قحط سالی تھی، تو اب ایک عیسائی راہب مسلمان، اس نے کہا نماز استسقاء ادا کرو۔ 3 دن تک مسلمان نمازیں پڑھتے رہے، صحرا میں جا کے بارش نہیں ہوئی،
عیسائی راہب نے کہا مسلمانوں تم سے باہر بارش نہیں برسے گی، آؤ۔ عیسائیوں کو لے کے گیا ساتھ مسلمانوں کو صحرا میں، ایسے ہاتھ پھیلائے دعا کے لیے، ابھی ہاتھ نیچے نہیں کہ بارش شروع ہو گئی۔ اب وہ واقعہ آپ کے ذہن میں، اس لیے میں عرض نہیں کرتا۔ یہاں پر پوری اسلامی دنیا میں ہلچل مچ گئی، یہ کیا؟ اس کا مطلب عیسائیت حق ہے۔ اب مجبور ہو کر یہ زندان سے امام کو رہا کیا گیا، اور امام نے ساری حقیقت کھولی اور کیسے، اور پھر اپنا جو اعجاز دکھایا۔ اس کے بعد پھر کچھ دن تک امام کو اس نے دوبارہ زندان میں نہیں بھیجا۔ البتہ جب یہ خوش ہوا تو کہا بتائیں کچھ چاہیے ہو تو۔ امام نے فرمایا کہ میرے شیعوں کو قید سے بے گناہ کیسے رہا کر دو۔ یوں انہیں رہا کر دیا گیا۔ یہ 3 افراد ہیں، یہ معتمد ہے، اسی کے ہاتھ سے امام کی شہادت ہوئی۔ اب جب امام کی شہادت ہوتی ہے، اب جو امام کا عہد امامت ہے بہت عجیب ہے، بہت عجیب ہے، بہت سارے پہلو بیان ہونے والے ہیں۔ کس طرح سے دین کا دفاع کیا۔ اب اسحاق کندی کے ساتھ جو گفتگو ہے، باقی بہت سارے مراحل بہت اہم ہیں، لیکن میں چھوڑ رہا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ جو نشستیں ہیں یہ پہلی اور آخری مرتبہ ہو رہی ہیں، نہ، ایک دروازہ کھلا ہے۔ جن افراد نے یہ دروازہ کھولا ہے، جن کو اللہ نے وسیلہ بنایا، پروردگار ان کو زندگی دے، صحت دے، سلامتی دے، اور یہ سلسلہ خیر پھر چلتا رہے۔ لیکن ایسا نہیں کہ پہلا اور آخری ہے۔ انشاءاللہ اب اس کو آپ مزید آگے بڑھائیں گے، 4 چاند لگائیں گے، ہر سال پہلے سے بھی بہتر انداز میں، بہت باشکوہ انداز میں ان ایام کو آپ ان کا دورانیہ بھی بڑھا دیں، اور زیادہ سنجیدگی کے ساتھ اور بہت زیادہ خوبصورت انداز میں۔ اب امام کی شہادت ہوئی ہے۔ امام کی شہادت بہت دردناک ہے۔ شہادت سے پہلے کی بہت ساری اہم باتیں ہیں، یہاں تک کہ جب امام شہید ہو گئے، یہاں پر خلیفہ وقت نے ایک ڈرامہ رچایا۔ ساری باتیں آپ خود تاریخ و مطالعہ کریں گے۔ یہاں پر امام ہی کا بھائی ہے جعفر، جب امام کی شہادت ہوئی، نماز جنازہ پڑھنے کا وقت آیا تو یہ صاحب آگے آئے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے۔ جزیات ہیں ان کو میں عرض کروں گا بعد میں کبھی۔ یہاں پہلی مرتبہ امام زمانہ، چونکہ بہت کم مومنین ایسے تھے جنہیں پتا تھا کہ امام کی ولادت ہو چکی۔ البتہ اہل سنت محققین نے بھی لکھا ہے، اہل سنت میں 2 دھڑے ہیں۔ مہدی کا منکر کوئی بھی نہیں ہے، نہ سنیوں میں نہ شیعوں میں۔ بنیادی فرق جو اہل تسنن میں اور اہل تشیع میں ہے، وہ مہدی موعود کو مانتے ہیں، آپ مہدی موجود کو مانتے ہیں۔ ان کے جو علماء کا عقیدہ ہے یہ کہ ابھی مہدی پیدا نہیں ہوئے، پیدا ہوں گے، لیکن یہ یقینی ہے کہ وہ آئیں گے۔ کرنا وہی ہے جو آپ کے امام سے متعلق کہا گیا، لیکن عقیدہ تشیع یہ ہے کہ پیدا ہو چکے ہیں۔ البتہ اہل سنت میں سے بہت سارے علماء ایسے ہیں کہ جو قائل ہیں کہ امام کی ولادت ہو چکی۔ پہلی مرتبہ امام آئے اور کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ امام ہے، سوائے 3 سے 4 افراد کو جو وہاں پہ موجود تھے۔ یہاں امام آگے بڑھے، آ کے جعفر کو قبا کا دامن پکڑا، کھینچا پیچھے، کہا نہ چچا، امام کی نماز جنازہ صرف امام پڑھا سکتا ہے۔ یہاں امام نے نماز پڑھائی اور اس کے بعد پھر غیبت ہوئی۔ البتہ یہاں بہت خوبصورت واقعات ہیں، خود امام سے جو سوالات ہوئے، اہل قوم سے جو افراد آئے ہوئے تھے اور جو امانتیں لے کے آئے ہوئے تھے، اور امام کا وہ قریبی صحابی اسحاق بن احمد جس سے حضرت نے خود مدائن بھیجا تھا کہ آپ مدائن جائیں اور میرے یہ خطوط لے کے جائیں، ان کے جواب لے کے آئیں، اور جب آپ جواب لے کے پہنچیں گے 15ویں دن کو، تو جس دن آپ آئیں گے اس دن آپ سامرہ کے اندر گریہ اور فغاں کی آواز سن رہے ہوں گے۔ تو پھر 2 علامات بتائیں کہ جس میں یہ 2 علامات ہوں وہ میرا جانشین ہوگا اور میرے بعد وہ امام ہوگا۔
اب یہ بہت حیران تھے چونکہ اکثریت اس وقت بڑھ رہی ہے جعفر کی طرف، اور جعفر خود بھی امامت کا دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن یہاں پھر یہ کچھ معجزات ہیں، کرامات ہیں جن کا ظہور ہوا۔ اب جیسے ہی حاکم تک خبر پہنچی ہے تو اب گرفتاریاں شروع ہو گئیں۔ آپ کی والدہ معظمہ کو بھی گرفتار کر لیا گیا، زندان میں رکھا گیا، اذیت دی گئی۔ اسی اذیت سے جناب نرجس خاتون کی وفات ہوئی۔ 255 ہجری میں امام زمانہ کی ولادت ہوئی۔ 260 ہجری میں امام کی امامت کا آغاز ہوا، اور آپ کی امامت کے آغاز کے ساتھ ہی آپ کی غیبت صغریٰ کا بھی آغاز ہو گیا، جو 329 ہجری تک چلی ہے۔ اور اس کے بعد غیبت کبریٰ، جیسا رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میرا آخری بیٹا جو میرا ہم نام ہوگا اس کو 2 غیبتیں درپیش ہوں گی، ایک غیبت صغریٰ اور ایک غیبت کبریٰ۔ اور پھر حضرت نے خصوصیات بیان فرمائی کہ کون اس غیبت کبریٰ میں میرے فرزند کی امامت پر کے عقیدے پر کاربند رہیں گے۔ یہ غیبت صغریٰ، اس میں امام کے 4 نائبین ہیں۔ سب سے پہلے عثمان بن سعید 20 سال، عثمان بن سعید سمری 20 سال تک نائب رہے۔ یہ آپ کے والد بزرگوار کے بھی نائب رہے ہیں، وکیل رہے ہیں، اور آپ کے دادا کے بھی۔ ان کا لقب سمان ہے کیونکہ یہ روغن فروش تھے، پرفیوم بیچتے تھے، عطر بیچتے تھے، روغنیات بیچتے تھے۔ کیوں بیچتے تھے؟ یہ خود امر امام سے، چونکہ حالات جو میں نے آپ کو عرض کر دیے، یہاں تک کہ جب ایک مرتبہ خود آپ کے صحابی نے اسحاق نے پوچھا کہ حضرت حالات بہت کشیدہ ہیں، آپ کے نام سے خلیفہ کبھی کبھی جعلی تحریریں چھپواتا ہے، بھیجتا ہے، لوگوں کو دکھاتا ہے، کہ انہوں نے یہ کہا ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ تحریر آپ کی ہے آپ کی نہیں ہے؟ ہم تک اگر کوئی خط پہنچ جائے کہ یہ کرو، ہم کریں یا نہ کریں؟ امام نے فرمایا کہ میرا کوئی بھی خط ہوگا اس میں تحریر اس انداز سے لکھی ہوگی کہ پہلے شروع میں باریک قلم سے اور پھر وہ پھیل جائے گی تحریر، اور وہی بیچ میں موٹی ہو جائے گی، پھر باریک ہو جائے گی، اس سے تم پہچاننا۔ یہ علامت تھی۔ اتنی سختی تھی کہ کچھ افراد کوفہ سے امام کی ملاقات کے لیے آئے تھے۔ اب وہ انتظار کر رہے ہیں کہ امام گھر سے نکلیں باہر، کہیں ہماری ملاقات ہو، گھر تک تو رسائی ممکن نہیں تھی۔ اب ان کی حفاظت کے لیے امام نے پہلے اپنے کسی قریبی عزیز کو خط لکھا کہ ان کو دے کے آؤ۔ کیا تھا خط میں؟ کہ نہ میرے قریب آنا، نہ میری طرف اشارہ کرنا، ورنہ تمہاری جان کو خطرہ ہے۔ آخری 6 سال امام کو اس لیے بھی نظر بندی، جن دنوں میں امام کو معتمد کے دور میں گھر میں آزاد رکھا گیا، ان دنوں میں بھی پیر کے دن اور جمعرات کے دن امام نے دربار میں گزارنا ہوتا تھا، یہ 2 دن، تاکہ نظر رہے۔ یہ حالات ہیں۔ سب سے پہلے امام کے نائب عثمان بن سعید سمری 20 سال، اس کے بعد پھر محمد بن عثمان بن سعید، انہی کے بیٹے ہیں، 25 سال، پھر حسین بن روح 21 سال، پھر علی بن محمد 3 سال، کل ملا کے کتنے بنے؟ 1 کم 70 سال۔ یہ غیبت صغریٰ ہے۔ پھر غیبت کبریٰ شروع ہوئی۔ سوال، ایک دم سے غیبت کبریٰ کیوں شروع نہیں ہوئی؟ اگر شروع ہوتی تو مومنین کے لیے مشکل ہو جاتا تحمل کرنا غیبت کو، تو پہلے انہیں مانوس کرنا تھا، ان 1 کم 70 سالوں میں ذہنی طور پر تیار کرنا تھا، ورنہ ممکن تھا کہ ایک دم سے اگر غیبت کبریٰ شروع ہوتی تو سرے سے امام کی امامت کا انکار کر دیا جاتا۔
سب سے پہلے ہیں جناب عثمان اور ان کا یہ کام ہے. کیوں؟ یہ امام نے حکم دیا تھا, اسی کے تحت یہ پھر یہ کام کرتے تھے. اور سمان کے نام سے, روغن فروش کے نام سے زیادہ مشہور تھے جناب عثمان, کیونکہ اس طرح سے امام تک جو امانتیں آتی تھیں, خمس مال امام, وہ ان تک پہنچ جاتا تھا. اور جو امام کے پیغامات ہوتے تھے یہ آگے, یہ ایک حکمت عملی تھی. اس حکمت کے تحت انہوں نے یہ پیشہ اختیار کیا. اب چونکہ آخری نشست ہے, وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے, جوانوں کے ذہن میں ممکن ہے بہت سارے سوالات ہوں, لیکن ہم بنیادی طور پر 2 سے 3 جو سوال ہیں ان کا جواب دینے کی کوشش کریں گے اور یہیں پر اپنی گفتگو ختم کر دیں گے. اب یہاں پر ایک اہم ترین موضوع ہے, ایک غیبت صغریٰ کا زمانہ, اس کے حالات جن کا جاننا بہت اہم ہے. پھر غیبت کبریٰ, اور کیوں غیبت صغریٰ کا دورانیہ ختم ہوا, کیوں غیبت کبریٰ شروع ہوئی. اسی طرح سے امام کسی نہ کسی کو نائب معین کرتے رہتے. کیوں فرما دیے کہ بس اس کے بعد اگر کوئی میری نیابت کا دعویٰ کرے گا تو وہ جھوٹا ہے, نیابت خاصہ کا. اور پھر امام کی غیبت کبریٰ سے لے کر آج تک تشیع کن مراحل سے گزری ہے, کن حالات سے گزری, کیا کیا اہداف حاصل کیے, اور آج تشیع کس نقطے پہ کھڑی ہے. بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے. اب جو وقت بچا ہے, آج آپ تھک گئے ہیں, نہیں تھکے؟ پہلی بات یہ کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک 5 سال کا بچہ وہ امام بن جائے. یہ سوال اٹھتا ہے یا نہیں اٹھتا؟ اٹھتا ہے. خصوصاً یہ بچے اور یہ جوان درسگاہوں میں جب مذہبی ابحاث ہوں تو پھر ایسے سوالات پوچھے جاتے ہیں, یہ کیسے ممکن ہے. دوسرا سوال جب پتہ چل جائے, واضح ہو جائے کہ استعداد, صلاحیت اور لیاقت ہے, اب دوسرا سوال کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان اتنے عرصے سے زندہ ہو, اتنے 100 سال سے. یہاں مثلاً اس محفل میں ڈاکٹرز بھی ہیں. ایک شخص خود ڈاکٹر ہو, حفظان صحت کی اصولوں کی مکمل رعایت کرے, خالص پانی پیے, خالص غذائیں کھائے, خود کو بہت بچا کے رکھے آلودگی سے, اچھے ماحول میں رہے, صحت افزا مقام پہ رہے, سارا پرہیز کرے ان چیزوں سے جو مضر صحت ہیں, کتنا جی لے گا؟ 200 سال, اس سے زیادہ تو نہیں. کتنی کوشش کرتے ہیں لوگ. کیسے ممکن ہے کہ اسی زمین پر جناب عیسیٰ زندہ ہے لیکن زمین پر نہیں ہے, اٹھا لیا گیا آپ کو, آسمانوں پر ہے. امام زمانہ سے متعلق ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ اسی زمین میں ہمارے درمیان. یہ دوسرا سوال. تیسرا سوال یہ ہے کہ جب امام زمانہ زندہ ہے اور ہے بھی ہمارے درمیان تو پھر دکھائی کیوں نہیں دیتے؟ دکھائی دینا چاہیے, جو بھی انسان ہے اسے دکھائی دینا چاہیے, تو کیوں دکھائی نہیں دیتے؟ آج کی حد تک ان 3 باتوں کا جواب, اور پھر آپ کی زحمت کو تمام کر دیں گے. پہلا سوال اگر واضح ہو تو ہو, ہم آگے بڑھ جاتے ہیں, اگر واضح نہ ہو تو اس کو تھوڑا سا کھول دیتے ہیں. مختصراً عرض کر دوں. صلاحیت, ویسے پچھلی جتنی گفتگویں ہو چکی ہیں ان کی روشنی میں اب تک یہ بات طے ہو چکی ہے صلاحیت کے اعتبار سے. کچھ جملے میں برابر پہم ادا کرتا رہا اسی مسئلے کی اہمیت کے لیے, لیکن آپ عرض کر رہے ہیں تو میں آپ کو دیکھیے, آپ یہاں ممتاز آباد کی امام بارگاہ میں بیٹھے اور قریب میں بچے اور جوان ہیں. اگر کچھ افراد کے درمیان یہ بحث شروع ہو جائے کہ یہ جو ستون ہے کوئی اس کو یہاں سے اکھیڑ سکتا ہے, اکھاڑ سکتا ہے, اٹھا سکتا ہے, بس اتنی وزنی چیز, 10 من یا 20 من وزنی چیز یہاں پڑی ہو, اور یہ بحث چھڑ جائے اہل ممتاز آباد میں کہ کیا اس کو اٹھایا جا سکتا ہے یا نہیں اٹھایا جا سکتا, امکان اور عدم امکان پر بحث ہو, اور ان جوانوں میں سے ایک جوان اٹھے, ابھی وہاں بحث چل رہی ہو, اور یہاں پر یہ جوان اٹھا کے اس کو ہاتھوں میں بلند کر دے, کیا اب بحث کریں گے یا نہیں کریں گے؟
اسے فلسفے میں کہتے ہیں ادل دلیل، کسی امر کے امکان اور عدم امکان پر وقوع ہے. خود کسی چیز کا واقع ہو جانا یہ سب سے بڑی دلیل ہے اس کے امکان پر. امام زمانہ 5 سال کی عمر میں وہ صلاحیت کہاں سے آئی کہ قیامت تک آنے والے تمام تر افراد جن میں بڑے بڑے مفکر ہیں، فلسفی ہیں، دانشور ہیں، سائنسدان ہیں، سب کے لیے امام؟ کیسے؟ آپ خود سوچیے آخر کیا راز ہے کہ امام محمد تقی کی عمر اپنے والد بزرگوار کی شہادت کے وقت 7 سال بھی پوری نہیں ہوئی اور 4 سال کی عمر میں ہے کہ الگ ہو گئے. کیا ہے مشیت پروردگار؟ اور کیوں امام محمد تقی کے مسئلے میں ایسے کیا پروردگار نے؟ ان سے پچھلے جو ائمہ ہیں ان کی ولادت کب ہو رہی ہے؟ بہت پہلے ہو رہی ہے نا. امام حسن کی ولادت کب ہو رہی ہے؟ مولا متقیان کی زندگی کتنی ہے؟ امام حسین کی، امام سجاد کی آپ دیکھ لیں. یہاں تک کہ ایک امام کی شہادت ہوتی ہے، دوسرا امام کس عمر میں ہے؟ 30 سال، 35 سال، 40 سال، کم سے کم 22 سال. لیکن یہاں کیا ہوا؟ کیوں؟ ایک جب اللہ نے نور حضرت امام محمد تقی کو ظاہر کرنا ہی ہے تو 10-15 سال پہلے کر دے. بعد میں کیوں کیا ہے؟ اس نور کو بھیجنا اس کائنات میں تو دیر سے کیوں بھیجا؟ پہلے بھیج دے. کیا مشیت ہے؟ وہ سوال جو بعد میں کسی بشر کے ذہن میں فطور کر سکتا ہے اس کا جواب حق تعالی نے پہلے سے دے دیا. ورنہ ایک طرف امام وقت پر تانا زنی ہو رہی ہے، لوگ امامت کا انکار کر رہے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ ابتر ہیں. 47 سال تک امام رضا کا کوئی بیٹا، کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی. کیوں ہو رہا ہے ایسے؟ مشیت پروردگار ہے. ہر چیز میں ایک حکمت ہے. اب 4 سال کی عمر میں امام محمد تقی الگ ہوئے اپنے بابا سے، اور جب بلایا ہے مامون نے آپ کو بغداد میں اور انہیں اپنا مشیر معین کیا اور اپنی بیٹی ام فضل کا رشتہ طے کیا ان کے ساتھ. اب بنو عباس چیخ پڑے کہ یہ کیا بات ہے؟ پہلے تم نے امام رضا کو اپنی بہن ام حبیبہ کا رشتہ دیا، ان کو اپنا ولی عہد بنایا، ہم نے صبر کیا، چلیں کوئی بات نہیں بڑھے. اب تم چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھا کر مشیر بنا دو حکومت میں، بیٹیوں کے رشتے دو ان کو. کیا بنو عباس میں کوئی ایک فرد بھی تمہاری نگاہ میں ایسا نہیں ہے جو اس قابل ہو کہ اسے تم اپنا داماد بناؤ؟ تو یہاں پر مامون نے کہا کہ ٹھیک ہے امتحان کر لو. جو صلاحیت اس بچے میں ہے وہ کسی میں نہیں ہے. اب خود بھی دیکھ چکا تھا، میں نے کل یا پرسوں کچھ عرض کیا تھا. جب بنو عباس نے کہا کہ نہیں تم اپنا فیصلہ واپس لو، مامون نے کہا کہ تم اس بچے کے ساتھ گفتگو کرو. اگر گفتگو میں تم اس بچے کو لاجواب کر دو تو میں تمہارا فیصلہ قبول کروں گا، ورنہ تمہیں میرا فیصلہ قبول کرنا پڑے گا. انہوں کا ٹھیک ہے. گئے آپس میں میٹنگ کی. پھر سوچا جب مامون اتنے اعتماد سے کہہ رہا ہے کچھ تو بات ہوگی اس بچے میں، تو بجائے اس سے کہ ہم خود سوال کریں کسی عالم سے رابطہ کریں. اور اسلامی دنیا کے اس وقت کے سب سے بڑے عالم، مفتی، چیف جسٹس، قاضی القضات یحییٰ بن اقسم کا انتخاب کیا. یحییٰ بن اقسم، تھے سے، سین سے نہیں. یحییٰ پہلے تو اس نے کہا کہ کیا مذاق ہے کہ اب میں بچوں کے ساتھ گفتگو کروں گا. جب انہوں نے لالچ دلائی کہ آپ کو انعام بھی ملے گا اور ہم آپ کی تائید بھی کریں گے، تو وہ راضی ہو گیا. اب دن معین ہوا. اتنا تجسس تھا دیکھیے آپ تاریخوں میں، کیونکہ ایک طرف بنو عباس ہیں، دوسری طرف وقت کا خلیفہ ہے. اب یہ تجسس ہے تمام لوگوں میں کہ ان دونوں میں سے کون جیتے گا کون ہارے گا. یحییٰ بن اقسم جیتتا ہے تو بنو عباس وہ درست ہیں اور مامون کو اپنا فیصلہ واپس لینا پڑے گا، اور اگر امام جیتتے ہیں
تو پھر بنو عباس کے تمام سرداروں کو شرمندگی کا سامنا ہے. 80,000 کرسیاں بچھائی گئیں اور لوگ بڑی تعداد میں کھڑے بھی ہیں, اور صرف 900 کرسیاں علماء اور فضلاء کے لیے بچھائی گئیں. آپ خود سوچیں, جب اتنا غیر متوازی مقابلہ ہو کہ ایک طرف 7-8 سال کا بچہ, ایک طرف 80 سال کا منجا ہوا مفتی, قاضی القضات, چیف جسٹس, تو اب لوگوں میں ایک تجسس ہے, اشتیاق ہے, کون جیتے گا؟ اب جب بیٹھے اور یہ ہزاروں کا اجتماع جم غفیر, خلیفہ کی کرسی لگ گئی, ایک طرف امام بیٹھے, امام محمد تقی, اور دوسری طرف یحییٰ بن اقسم. اتنا بڑا مجمع, کبھی کبھی ہوتا ہے انسان وہ مجمع دیکھ کے, لوگ دیکھ کر پھر وہ عوام زدہ ہوتا ہے, حق بات بھی چھپانا شروع کر دیتا ہے لوگوں کے اثر سے. یہ کیا پسند کریں گے؟ چونکہ یہ بڑی بیماری ہے. اگر اہل منبر لوگوں کے رجحانات کو دیکھے اور حق بیان کرنا چھوڑ دے, ان کی مرضی پہ چلنا شروع کر دے, یہ عوام زدہ شخص بقول آغا جوادی کے یہ منبر پہ بیٹھنے کے لائق نہیں ہے, اس کو لوگوں کی جوتیوں میں بیٹھنا چاہیے. یہاں وہ آئے کہ جس میں حق بیان کرنے کی جرأت ہو, پرواہ نہ کرے کسی کی. یحییٰ بن اقسم اب اتنے بڑے لوگ دیکھے تو اب کیفیت بدل گئی, بے صبری ہے, اب چاہتا ہے کہ جلدی جلدی پہچانا جائے, لوگوں کو پتہ چلے کتنا بڑا عالم ہے. تو اس کا پیمانہ چھلک گیا. کہا خلیفہ مامون الرشید اجازت دیجئے سوال پوچھوں. اس کی بے صبری دیکھی. برسات میں تالاب تو ہو جاتے ہیں کم ظرف, تھوڑی سی بارش ہو تو پھر ان میں سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے. برسات میں تالاب تو ہو جاتے ہیں کم ظرف, باہر کبھی آپے سے سمندر نہیں ہوتا. تو اب یحییٰ کا اجازت دیجیے. مامون نے کہا کہ نہ, مجھ سے جب تم مجھ سے سوال کرنا ہے؟ کہ نہیں, کہ جس سے سوال کرنا ہے اس سے پوچھو. کہ ابو جعفر اجازت ہے کچھ پوچھوں؟ کیا جواب دیا؟ کتنا فاصلہ ہے؟ 40 ہجری میں علی کی شہادت ہوئی اور 200 سال گزر گئے, اور اب علی کا بیٹا ہے. بچپنے میں علی منبر کوفہ پہ بیٹھ کے کیا کہتے تھے؟ سلونی سلونی. ابو جعفر نے کہا پوچھوں؟ کیا جواب دیا؟ کہا یحییٰ بن اقسم اسأل ما شئت, جو تمہارا جی چاہے پوچھ لو. حضرت نے فری حضرت نے تو اسے فری ہینڈ دیا, لیکن ملا کی دوڑ مسجد تک. تو اس نے جو سوال تیار کر کے رکھا تھا اور جس پہ بڑا مطمئن تھا کہ یہ پوچھا تو نماز روزے کا مسئلہ پوچھا تو خاندان رسالت کے بچے ممکن ہے جواب دینے میں کامیاب ہو جائیں, ایسا پوچھوں. اب دیکھیں طہارت سے لے کر کتاب الطہارہ سے لے کر کتاب الدیات تک 56 کتابیں ہیں فقہ میں, اور ان میں مشکل ترین جو کتاب ہے کتاب ارث ہے, اور اسی طرح سے کتاب الحج ہے. اکثر لوگ جب حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو پہلی دفعہ غلط کر کے آ جاتے ہیں, آ کے پتہ چلتا ہے کہ حج غلط تھا. مشکل ہے احکام, اور اس میں بھی جو کفارے کی بحث ہے بہت پیچیدہ ہے. اب اس نے چھانٹ کے پوری فقہ میں سے احکام میں سے یہ سوال منتخب کیا. کہا ابو جعفر اگر کوئی شخص حالت احرام میں شکار کھیل لے تو اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ امام نے جب یہ سوال سنا تو کمال حیرت سے اس کی طرف دیکھا. کہا یحییٰ میں نے تو تمہارا بڑا نام سنا تھا اور بڑی شہرت سنی تھی, اور تمہیں تو سرے سے سوال کا سلیقہ ہی نہیں ہے. اب چونکا کہ کیا نقص ہے, کیا کمی ہے میرے سوال میں؟ کہا کہ تمہارا سوال مبہم ہے, اور سوال کا ابہام باعث بن رہا ہے کہ تمہارا سوال لائق جواب نہیں ہے. پہلے اپنے سوال کو معین کرو تاکہ لائق جواب بن جائے. کہ کیسے معین کروں, کیا کہنا چاہتے ہیں؟
امام نے فرمایا یحییٰ تمہارے سوال کی کم سے کم 22 شکیں بنتی ہیں، معین کرو تاکہ لائق جواب بنے۔ کہ کیسے؟ کہ یہ پوچھو کہ یہ شکار چرند کا تھا یا پرند کا تھا، احرام حج کا تھا یا عمرے کا تھا، شکار مقام حل میں ہوا یا حدود حرم میں ہوا، دن میں ہوا یا رات میں ہوا، شکار کھیلنے والا بچہ تھا یا بڑا تھا، آقا تھا یا غلام تھا، اپنے عمل پر نادم تھا یا نادم نہیں تھا، شکار سہون کیا یا عمدن کیا، 22 شکیں بنتی ہیں۔ ایک مرتبہ ہل کے رہ گیا پریشان، اب پوچھو، امام نے فرمایا پوچھو، اب کون سی شک پوچھنی ہے؟ لیکن اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، زندگی میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنی شکیں بن سکتی ہیں، حیران ہے، پریشان، سرگردان۔ مامون نے کہا پوچھو، تو اب وہ سارا غرور علمی اور تکبر علمی جھاگ کی طرح بیٹھ گیا، تو کہا میں کیا پوچھوں، یہ خود ہی بتا دیں۔ تو اب امام نے ایک ایک شک کا جواب دینا شروع کیا کہ اگر شکار چرند کا ہے تو 1 بکری دینی پڑے گی، اور پرند کا ہے تو یہ ڈبل ہے، اگر حدود حل میں ہوا ہے تو اتنا کفارہ ہے، اور اگر یہ مقام حرم میں ہوگا تو یہ 2 برابر ہو جائے گا۔ غلام کا کفارہ اس کے آقا کی گردن پہ ہے، آقا اپنا کفارہ جو آزاد ہے وہ خود دے گا، بچے پر، طفل صغیر پر کفارہ نہیں ہے، بڑے کے اوپر کفارہ ہے، دن اور رات مساوی ہیں، عالم اور جاہل مسئلے میں برابر ہیں۔ اگر شکار ساون کیا تو صرف کفارہ ہے، عمدن کیا تو اس میں کفارے کے علاوہ گناہ بھی ہے، اس کے لیے اسے توبہ کرنی پڑے گی، اور اگر اپنے اس عمل پر نادم ہے تو صرف کفارہ دینا پڑے گا، اور نادم نہیں ہے تو عذاب آخرت میں سے بھی گزرنا پڑے گا۔ جیسے امام نے ایک ایک شک کا جواب دیا تو وہ مجمع جو امام کے اس جواب کو سن رہا تھا، ایک مرتبہ اشتیاق اتنا بڑا، شور گریہ بلند ہوا، بیک زبان چیخے، کہا مامون اجازت دو کہ ہم اپنے عصر کے محمد مصطفیٰ کے ہاتھوں کا بوسہ لے سکیں۔ تو اب مامون نے کہا نہ، اتمام حجت ہو جانی چاہیے، تو پوچھا انہوں نے، تو اب امام بھی پوچھیں گے کچھ۔ امام نے کہا مجھے معاف رکھو، ضرورت نہیں ہے۔ کہا نہیں، اتمام حجت ہو جائے بنو عباس پہ بھی، ایک سوال آپ بھی پوچھیے۔ اب امام نے پوچھا، دیکھیں عادل ہیں، اب اس نے فقہ سے پوچھا تو امام نے بھی فقہ سے پوچھا، یہ نہ کہے کہ آپ نے عقائد سے پوچھ لیا یا پھر کائنات سے متعلق یا اس کے اسرار رموز سے متعلق۔ کہا جناب یحییٰ بن اقسم یہ بتائیے، دیکھیے 8 برس کا بچہ، لوگوں کی حیرت کا اندازہ آپ ذرا وہاں بیٹھ کے سنیں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا، کچھ دیر کے لیے ممتاز آواز سے نکل کر آپ بغداد چلے جائیے۔ تو اب امام کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک خاتون صبح میں ایک مرد پہ حرام ہے، ظہر میں حلال ہو جاتی ہے، عصر میں پھر حرام ہے، مغرب میں پھر حلال ہو جاتی ہے، عشاء میں پھر حرام ہے، فجر میں پھر حلال ہو جاتی ہے، پھر ظہر میں حرام، پھر عصر میں حلال، یہ کیسے؟ ابھی وہ اس پچھلے ہی کفارات کی بحث میں الجھا ہوا تھا، اب جیسے یہ دوسرا ڈرون گرا اوپر تو چکرا گیا، اب سارا غرور علمی ختم ہو چکا تھا۔ کہا کہ خاندان رسالت بہتر جانتا ہے کہ اس کا کیا جواب ہے، آپ خود بتا دیجیے۔ امام نے فرمایا کہ یہ صبح میں کسی اور کی کنیز تھی تو اس کے لیے حرام تھی، ظہر میں اس نے اسے خرید لیا تو اس کے لیے مباح ہو گئی، عصر میں اس نے اسے آزاد کر دیا پھر حرام ہو گئی، اور مغرب میں اس کے ساتھ نکاح کر لیا، عقد کر لیا پھر حلال ہو گئی، اور عشاء کے بعد اس نے صیغہ زہار جاری کر دیا کہ تو میرے لیے مثل مادر ہے تو حرام ہو گئی، رات میں جب کفارہ ادا کر دیا سحر میں صبح میں تو پھر حلال ہو گئی، صبح میں ظہر میں پھر اسے طلاق دے دی تو حرام ہو گئی، اور پہلی طلاق رجعی ہے، عصر میں جب رجوع کرے گا پھر حلال ہو جائے گی۔ یوں بس اب باقی بھی مراحل ہیں، البتہ یہی کینہ باعث بنا تھا یحییٰ بن اقسم کا کہ اس نے بعد میں اس سے امام کی شہادت ہوئی تھی، چونکہ وقتی طور پر تو یہ بھی اٹھا، امام کے ہاتھ چومے، بوسے لیے، سبحان اللہ کا، لیکن اندر دل میں اور بعد میں ایسے ایسے سوال پوچھے کہ کیا مطلب ہے اس کا، کہ اس حدیث کو کیا آپ مانتے یا نہیں مانتے کہ حسن حسین جوانوں کے سردار ہیں، فلاں فلاں بوڑھوں کے سردار ہیں؟ امام نے کیا جواب دیا؟ امام نے فرمایا کہ جنت محل کمال ہے، وہاں نقص کی گنجائش نہیں ہے، اور بڑھاپے کو قرآن نے نقص بیان کیا ہے، جب جنت میں بڑھاپا ہے ہی نہیں تو سرداری کہاں سے آ گئی؟ اللہ
صلی اللہ 7 سوال پوچھے امام نے، یہ نہیں کہ اب یہ لیت و لال سے کام لیں یا اس کو، نہ جواب دیے. دیکھیے اتحاد کا مطلب قطعی طور پر انضمام نہیں ہوتا. یہ غلط فہمی نہ رہے کہ اتحاد کا مطلب یہ کہ آپ اپنے اصولوں سے دستبردار ہو جائیں، اپنی بنیادی تعلیمات سے، اپنے عقائد سے. یہ اتحاد نہیں ہے، نہ اس اتحاد کی کوئی گنجائش ہے. لاہور میں جب تمام دینی جماعتیں ان کے قائدین اکٹھے تھے اور تحریک جعفریہ، اس وقت تحریک نفاذ فقہ جعفریہ تھی، میزبانی کر رہے تھے شہید عارف حسین الحسینی، اور جب اذان کا وقت آیا تو مؤذن انہوں نے اٹھ کے اذان دی اور اذان میں علی ولی اللہ نہیں پڑھا. تو جیسے انہوں اذان ختم ہوئی فوراً بلایا، کہا کیوں چھوڑا علی؟ کہا واجب تو نہیں ہے، مستحب ہے. تو میں نے کہا یہ سب جمع علماء تو ابھی نماز بھی ہوگی، ان کی رعایت کر کے. تو کیا فرمایا شہید عارف نے؟ کہ مجھے ہرگز ایسا اتحاد نہیں چاہیے جس کے لیے میں کسی واجب دینی یا مستحب دینی کو چھوڑ دوں. اتحاد ہمیشہ اصولوں پہ ہوتا ہے، اپنے اصولوں سے اگر ہم دستبردار ہو جائیں اتحاد نہ. لیکن جہاں تک بات ہے علمی گفتگو، وہ حق ہے ہر ایک کا، دلیل کے ساتھ گفتگو کرے، شائستگی کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ. تشیع ایک متمدن، مہذب، مثقف، تعلیم یافتہ، باادب، مؤدب، باشعور قوم ہے. گالی کی اسلام میں گنجائش نہیں ہے. کسی کو بھی گالی دینا یہ توہین کے زمرے میں ہے، ہم توہین نہیں کرتے. لیکن عقائد واضح ہیں کہ علی ابن ابی طالب یا آپ کی اولاد جو بھی ان کے مقابلے میں آئے گا، صنف نازک میں سے کوئی آ جائے، کوئی مرد آ جائے، جو بھی آئے گا یہ باطل ہے. علی حق پہ ہے. جہاں تک بات ہے مسئلہ ہے توہین اہانت کا، گالی کی کوئی امام علی کا قریبی دوست تھا، ہر وقت ساتھ چلتا تھا. کبھی اکیلے چل رہا ہو تو لوگ تعجب کرتے تھے، ہم وقت ساتھ رہتا تھا. لیکن ایک چھوٹی سی بات ہے بظاہر جس کے بعد کبھی کسی نے امام علی کو زندگی میں اس شخص کے ساتھ نہیں دیکھا. تشیع گالیوں کا مذہب نہیں ہے، اور جو گالی دیتا ہے اس کا تشیع کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. چل رہے ہیں علی ابن ابی طالب اور وہ بازار میں ساتھ کھجوریں ایک مقام پہ دیکھیں، حضرت نے کہا بہت بہترین کھجوریں تو لے لو. تو اس نے اپنے خریدی کھجوریں اب اٹھانی تھیں، تو غلام جو ہے وہ پیچھے پیچھے چل رہا تھا، لیکن کہیں پہ کوئی فرد کھڑا تھا شعبد عباس، وہ دیکھنے کے لیے کھڑا ہو گیا. اب اس نے مڑ کے دیکھا غلام کو کہ کھجوریں اس کے سپرد کرے، تو وہ نہیں تھا. تو اب خود اٹھائیں، کافی دیر تک وزنی وہ اٹھا کے چلتا رہا. اب چلتا رہا، مڑ کے دیکھتا رہا غلام پہنچا نہیں پہنچا. تو آگے جا کے دیکھا غلام بھاگ کے آ رہا ہے. اب اسے غصہ آیا ہوا تھا کہ کہاں رک گئے تھے حرام زادے. یہ کہا تو حضرت کا پہلے سے گفتگو کر رہے تھے، لیکن چہرے پہ غضب کے آثار ظاہر ہوئے. کیا کہا تم نے؟ حرام زادہ؟ کہاں مسلمان تو نہیں. حضرت نے فرمایا اگرچہ مسلمان نہیں، لیکن اس کے اپنے آئین کے مطابق اس کی ماں کا نکاح ہوا اور تمہیں یہ حق نہیں، اور اب تمہیں یہ حق نہیں کہ کبھی علی کے ساتھ دوبارہ چلو. شہید مطہری نے داستان راستان میں اس واقعے کو بیان کیا کہ ایک گالی جس نے ہمیشہ کے لیے اس شخص کو علی سے جدا کر دیا. گالی کی گنجائش نہیں ہے تشیع میں، سب ممکن نہیں. یہ کوئی اور ہیں جو گالیاں دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں بھی گالیاں ہیں اور رسول بھی گالیاں دے رہے ہیں. نہ، احترام، حرمت ہم قائل ہیں، نسبتوں کے قائل ہیں. علی ابن ابی طالب نے جنگ جمل میں کیا مال غنیمت تقسیم ہوا تھا؟ نہیں ہوا تھا. جنگ جمل میں کیوں مال غنیمت تقسیم نہیں ہوا؟ تشیع حرمتوں کا پاسدار ہے. لیکن اس کا مطلب قطعی طور پہ یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ وہ بھی حق پہ ہیں یہ بھی حق پہ ہیں. نہ، 8 سال جنگ رہی اور جب شکست کھانے لگا عراق صدام، تو امام خمینی سے یہ سارے ملکوں کے، اسلامی ملکوں کے صدور کا وفد کیا کہ یہ بس جنگ بند کر دیں، مسلمانوں کا نقصان ہو رہا ہے. چونکہ اب انہیں غلبہ حاصل ہو رہا تھا، اب سارے پہنچ گئے، نقصان ہو رہا ہے، ادھر بھی مسلمان مر رہے ہیں، ادھر بھی مسلمان مر رہے ہیں، ادھر بھی اسلام کا نقصان ہے، ادھر بھی نقصان. دیکھیں آپ بھی ٹھیک ہیں، وہ بھی ٹھیک ہیں، آپ بھی حق پہ ہیں، وہ بھی حق پہ ہیں. امام نے وہاں سب کی موجودگی میں، سارے صدور سربراہان مملکت موجود تھے، کیا جواب دیا؟ کہا کہ میں تمہاری 1400 سالہ اسی غلط فہمی کو دور کرنا چاہتا ہوں جو تم نے سمجھ رکھا ہے کہ علی بھی حق پہ ہے، معاویہ بھی حق پہ ہے. ممکن نہیں ہے وہ دو فریق جو جنگ کر رہے ہیں دونوں حق پہ ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا. ایک باطل پہ ہے، ایک حق پہ ہے.
اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ جنگ جمل میں علی ابن ابی طالب نے نسبت کا احترام کیا، حرمت کا. وہ خاتون کی جس کو ایک نسبت حاصل تھی زوجہ رسول ہونے کی، صرف اس خاتون کی وجہ سے مولا متقیان نے جنگ جمل کا مال غنیمت تقسیم نہیں کیا. بعد میں مومنین اور سپاہی پریشان ہوئے حضرت مال غنیمت کا نہیں کہ کیوں؟ کہ علی کی غیرت گوارہ نہیں کرتی. اس لیے کہ جب جنگ ہوتی ہے اور مال غنیمت میں جو بھی خاتون آتی ہے مقابلے میں تو اس کو پھر اسیر کیا جاتا ہے اور وہ کنیز بن کے جاتی ہے. اور علی فرما رہے میری غیرت گوارہ نہیں کرتی کہ نبی کا حرم وہ کسی کی کنیزی میں جائے. تو اس ایک کام کے لیے حضرت نے سرے سے جنگ جمل کا مال غنیمت ہی تقسیم نہیں کیا. وہ چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، یہ احترام ہے. لیکن جہاں پر بات اصولوں کی آتی ہے تو یہ آپ کا حق ہے اصولی گفتگو کرنا، دلیل سے گفتگو کرنا. آپ اپنے گھر میں، امام بارگاہ میں، مسجد میں، میڈیا پہ نہ بس صرف سب سے گالی سے اپنی زبان کو آلودہ نہیں کرنا ہے. بہرحال یہ اب میں بات کو سمیٹوں. ابو سالم نام لکھا ہے اس کا روایتوں. اچھا ابو سالم. چلیے ہم موضوع سے نہیں ہٹتے. اب بتائیے امام محمد تقی کتنی عمر میں الگ ہوئے اپنے بابا سے؟ 4 سال کی عمر میں. اس کے بعد کسی مکتب، مدرسے، یونیورسٹی، معلم کے پاس گئے؟ نہیں گئے. اور ابھی آپ نے ایک جھلک دیکھی امام کے علم کی، ورنہ 3 دن متواتر سوال ہوتے رہے اور حضرت نے 30,000 سوالوں کے جواب دیے. کہیں پہ بھی لاجواب نہیں ہوئے. حجت خدا کون ہے؟ امام حسن نے جو علامات بیان کیے میں کبھی عرض کروں گا، کچھ چیزیں ان کی طرف اشارہ ہو چکا. کون ہے استاد امام محمد تقی کا؟ جو استاد امام تقی کا ہے وہی استاد امام زمانہ کا ہے. جس مدرسے سے یہ پڑھ کے آئے ہیں اسی مدرسے سے یہ فارغ التحصیل ہیں. اس لیے صلاحیت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، قیامت تک کے لیے صلاحیت ہے. پہلی بات. دوسری بات کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان اتنے طویل عرصے تک، اب چونکہ وقت بالکل کم رہ گیا تو بچے بھی ہیں، میں مثال دیتا ہوں. انشاءاللہ جو کامیاب ہوں گے 50-60 افراد زیارات پہ جائیں گے اور اصلی گفتگو کا مزہ تو وہاں پہ آئے گا. اگر پروردگار نے ہمیں بھی توفیق دیا آپ کے ساتھ گئے تو وہاں بیٹھ کر جس امام کی روزے میں جن کی زیارت کے لیے جائیں گے تو پہلے اس سے پہلے کہ زری کے پاس جائیں تو ہم بیٹھ کر مفصل امام کی زندگی کو، جہاں وقت کی بھی کوئی قید نہیں ہوگی اور کوئی اوپر امتحان کی تلوار بھی سر پہ لٹک نہیں رہی ہوگی، تو وہاں پہ سمجھیں گے اور پھر امام کی زیارت کے لیے جایا کریں گے. تو اب میں جب آپ جائیں گے زیارات کے لیے تو وہاں پہ ایک مقام ہے. جب آپ نجف سے چلتے ہیں کربلا کی طرف تو 7 کلومیٹر طے کرنے کے بعد بائیں ہاتھ پہ ایک سیاہ رنگ کا پہاڑ ہے. دیکھا ہے؟ اس دفعہ دیکھیے گا. اگر کسی عراقی سے پوچھیں کہ یہ کون سا پہاڑ ہے، آپ کے یہاں کیٹو ہے، کالا چٹا پہاڑ ہے اور بہت ساری نام ہے، تو یہ کون سا پہاڑ ہے تو وہ آپ کو بتائیں گے. تلہ نمرودیہ یہ کون سا پہاڑ ہے؟ یہ پہاڑ نہیں تھا پہلے. آج سے 4000 سال پہلے جب نمرود ابراہیم کی منطق کے آگے بے بس ہو گیا اور ان کی دلیلوں کا جواب نہ دے سکا تو اب آپ کو راستے سے ہٹانے کے لیے اس نے پروگرام تیار کیا. تو طاغوت کب؟ جب بھی آپ پر تلوار چلے، گولی چلے، بم دھماکہ ہو، مسجد میں، امام بارگاہ میں، جلوس میں، سمجھ لیں کہ آپ کا دشمن یہ شکست خوردہ ہے. آپ پر حملہ کرنا اس کی شکست خوردگی کی دلیل ہے. اگر اس کے پاس دلیل ہوتی تو کبھی گولی نہ اٹھاتا. جب بھی آپ کی منطق کے آگے، آپ کی دلیل کے آگے دشمن بے بس ہو جائے گا پھر وہ آپ کو قتل کرنے کا پروگرام بنائے گا. یہی کیا نمرود نے. کوئی جواب نہیں تھا جب جناب ابراہیم کی دلائل کا، تو اس نے کہا کہ اب ہٹانا ہے. لیکن کس طرح سے؟ جنگلوں کے جنگل کاٹ دیے، ہزاروں ٹن لکڑیاں اکٹھی کی، آگ لگائی. آپ خود سوچیں وہ آگ کے جسے 4000 سال گزر گئے، بارشیں ہوتی رہیں، آندھیاں، طوفان، آج بھی میلوں دور سے آپ کو دکھائی دے رہی ہے وہ جگہ. تو کتنی زیادہ مقدار میں جنگل کاٹے گئے، جنگلوں کے جنگل کاٹ دیے گئے. اور جب ان کو رکھا گیا
آگ لگا دی گئی، اور جب آگ جل گئی سوال یہ کہ اب ان کو پھینکیں کیسے؟ تو اب منجنیک میں، گوپن میں رسیوں میں کس کے باندھا، جیسے آپ فٹ بال بنا دیتے ہیں، پتھر بنا دیتے ہیں، رکھا تاکہ پھینکا جا سکے گوپن میں۔ اب جب رکھا تو پھر منجنیک کو چکر دیتے ہیں نا، دے رہے ہیں چکر، تو اب ملائکہ پر ایک کیفیت طاری ہے آسمان پر کہ تیرا ایک ہی نام لینے والا ہے، وہ جلنے لگا ہے، تو اس کی مدد کر۔ اور خود جبرائیل ان کی نمائندگی میں آئے، کہا کہ مدد چاہیے، کہاں چاہیے لیکن تم سے نہیں۔ کہ کس سے چاہیے؟ کہ جس سے چاہیے اسے پتہ ہے۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں جناب ابراہیم، چکروں پہ چکر آ رہے ہیں، اور عقل فعال ہے۔ تو ابراہیم اگرچہ شیخ الانبیاء ہے، لیکن پیغمبر سے ان کا مقام بہرحال کم ہے، پیغمبر سے چھوٹے ہیں رتبے میں۔ تو جو چھوٹا نبی ہے اس کو چکروں پہ چکر آئیں تو اس کی عقل کام کرنا نہ چھوڑے، اور جو ابراہیم کا بھی سردار ہے اس کو معمولی بخار میں ہذیان ہو جائے، ممکن نہیں ہے نا۔ تو اب کہا کہ جس سے مدد چاہیے اسے پتہ ہے۔ اب بھیجا گیا اور پھینکا آگ میں۔ جب آگ میں پھینکا تو ادھر سے ابراہیم چلے، ادھر سے قرآن کی آیت چلی، یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم۔ عجیب آیت ہے نا، قرآن میں ایک لفظ بھی اضافی نہیں ہے۔ اے آگ ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم کے لیے۔ اگر یہ آیت جہاں تک ہوتی، کیا خیال ہے جناب ابراہیم بچ جاتے یا نہ بچتے؟ یا نارو کونی بردن، اے آگ ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم کے لیے۔ ٹھنڈی ہو گئی تو بچ جائیں گے نا، آگ ختم ہو گئی، نہیں بچیں گے، نہیں بچیں گے۔ کیوں نہیں بچیں گے؟ آگ تو اب ٹھنڈی ہو گئی، لیکن جو ابراہیم رسیوں میں کسے ہوئے بندھے پڑے ہیں، کون کھولے گا وہاں جا کے؟ تو بھوک و پیاس کی وجہ سے ایک نہ ایک دن تو مر جائیں گے۔ تو آگ تو ٹھنڈی ہوئی لیکن سلامتی نہیں بنی، اس لیے آیت پوری کیا ہے؟ یا نارو کونی بردن و سلامن، ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا۔ سلامتی بنی ہے، کیسے بنی؟ آگ سلامتی بنی ہے۔ آگ کیسے بنی؟ سلامتی کیسے بنی؟ کہ وہ جو رسیاں تھیں ان کو جلا دیا۔ تو جو رسی ہے اور جو کپڑا ہے، جنس تو دونوں کی ایک ہے نا۔ کیا ہوا کہ رسیاں جل گئیں، کپڑے بچ گئے۔ کیا نتیجہ لیا اسے آپ نے؟ کہ ایک تو نبی خود بچتا ہے، دوسرا جو نبی کے ساتھ وابستہ ہو وہ بچتا ہے، لیکن اگر کسی کو نبی کے ساتھ باندھ دیا جائے تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ بھی بچ جائے گا۔ تو جو اللہ اپنے ایک نمائندے کو اتنی بڑی آگ میں بچا سکتا ہے اور زندہ رکھ سکتا ہے، تو کیا اپنے دوسرے نمائندے کو اس روئے زمین پر زندہ نہیں رکھ سکتا؟ رکھ سکتا ہے۔ امام زندہ ہیں، بس اور بھی بہت دلائل ہیں، لیکن اب بات ختم کر رہا ہوں، سمیٹ رہا ہوں۔ صلاحیت موجود ہے۔ اب سوال کریں گے تو ہم پھر رک جائیں گے، الجھ جائیں گے۔ ماشاء اللہ، بالکل ایسے خود ماشاء اللہ آپ کے ہاں سینوں میں دلائل کے انبار محفوظ ہیں، اس سے انکار نہیں۔ اب بات کو سمیٹیں۔ پہلی بات صلاحیت، اس کا جواب کسی حد تک کی قابلیت کہاں سے آئی؟ دوسری بات طول عمر کی، میں نے ایک اشارہ دیا۔ اب یہ کہ جب امام زندہ ہیں، موجود ہیں روئے زمین پر، ہماری روایات میں کہ ہماری عزاداریوں میں شریک ہوتے ہیں، ہر سال حج کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، مومنین کے دکھ سکھ میں امام شامل ہیں، جب ہیں تو پھر نظر کیوں نہیں آتے؟ تو میں اب مختصر جواب دوں۔ اب کسی میں عربی تفسیر کا حوالہ نہیں دیتا، وہ تفسیر کی جو آپ کے گھروں موجود ہوگی، تفہیم القرآن کس نے لکھی ہے؟ مولانا ابو العلا مودودی نے۔ تو تفہیم القرآن کی جو چھٹی جلد ہے اور آخری جلد،
اس میں سورہ مبارکہ مسد کی تفسیر کو دیکھ لیجئے گا. اس کا شان نزول کیا ہے؟ شان نزول جو ابو العلا مودودی نے لکھا، کہا کہ ابو جہل کی بہن ابو لہب کی بیوی ام جمیل یہ پیغمبر کی سخت خلاف تھی، چونکہ ان کا گھر بالکل جڑا ہوا تھا، پیغمبر کے گھر کے ساتھ دیوار ایک تھی. تو یہ دونوں میاں بیوی رات کو نکل جاتے تھے، جنگلوں میں جھاڑیاں کاٹتے تھے، خاردار جھاڑیاں، اور پیغمبر کے دروازے کے آگے بچھاتے تھے کہ یہ صبح جب گھر سے نکلیں تو ان کے پاؤں زخمی ہو جائیں. گھر میں جھاڑو چلاتی تھی، کوڑا اکٹھا ہوتا دیوار سے پیغمبر کے گھر پھینک دیتی تھی. توہین کرتے تھے دونوں میاں بیوی، دشمنی میں سب سے آگے تھے. اور جب ان کی مذمت میں قرآن نے نام لے کر ان کی مذمت کی اور یہ سورہ اترا، سورہ مسد، تو اب یہ خاتون ہر وقت پیغمبر کے پیچھے پڑ گئی، تلاش کر رہی ہے غصے میں. اب ابو العلا مودودی نے لکھا کہ پیغمبر کا صحابی خلیفہ اول ابو بکر یہ پیغمبر کو بتا رہا ہے، یا رسول اللہ یہ جو ام جمیل ہے یہ آپ کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، ہر وقت آپ کو تلاش کر رہی ہوتی، تو ذرا سا احتیاط کیا کریں، نہتے اس طرح سے نہ نکلا کریں اور اکیلے نہ نکلا کریں اور زیادہ باہر آج کل نہ آیا جایا کریں، نقصان پہنچائے گی. تو ابھی یہ باتیں چل رہی ہیں اور جس کا ذکر ہو رہا ہے وہ سامنے سے نمودار ہوئی. تو یہ گھبرائے صاحب، کہا کہ یا رسول اللہ وہ آ رہی ہے. کہا کون؟ کہ ام جمیل. کہ آ رہی ہے تو آنے دو، آ رہی ہے تو، یہ ابو العلا مودودی نے لکھا، آپ دیکھیے تفہیم القرآن میں 6 جلد میں، آ رہی ہے تو آنے دو. کہ حضرت نقصان پہنچائے گی، توہین کرے گی. کہ نقصان تب پہنچائے گی جب مجھے دیکھے گی. تو کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ یہاں اور وہ آپ کو نہ دیکھے؟ کہ دیر کس بات کی ہے، ابھی دیکھ لینا. اور تھوڑی دیر کے بعد جب وہ پہنچی، آئی غصے میں، کہ ابو بکر کہاں ہے تمہارا صاحب محمد جو کہتا ہے کہ میرے بارے میں یہ آیات آئی ہیں، اگر کہیں مجھے مل جائے تو یہ پتھر میں اس کے سر پہ ماروں، یہ خنجر میں اس کے سینے میں گھونپ دوں. اچھی طرح سے غصہ ٹھنڈا کیا، اور غصہ ٹھنڈا کرنے کے بعد جب واپس مڑی تو اب یہ حیران ہو کر ابو بکر پیغمبر کی طرف دیکھا. کہا کہ یا رسول اللہ وہی ہوا جو آپ نے فرمایا، کہ میں تو اسے نظر آ رہا تھا لیکن آپ نظر نہیں آ رہے تھے. تو نتیجہ کیا ہوا کہ جب بھی اللہ کے بھیجے ہوئے کسی نمائندے کی جان یا شخصیت یا عزت خطرے میں ہو تو اللہ اسے موجود ہوتے ہوئے لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل کر دیتا ہے. تو اللہ اگر اپنے پہلے نمائندے کو نگاہوں سے اوجھل کر دے، اس میں تعجب نہیں ہوتا، تو آخری نمائندے کو نگاہوں سے اوجھل کر دے، اس میں جائے تعجب کیا ہے؟ آقا موجود ہیں، ہمارے درمیان ہیں، ہماری عزاداریوں میں شریک ہیں، تو نظر کیوں نہیں آتے؟ کیا ایسا ہے کہ سب کو نظر نہیں آتے؟ نہ، کچھ خوش نصیب ہیں جنہیں دیکھتے ہیں. سعدی حجاب نیست تو آئین پاک داشت. سعدی حجاب نہیں ہے تیرے اور تیرے معشوق کے درمیان، تیرے اور تیرے امام کے درمیان. شرط کیا ہے؟ تیرا آئینہ قلب پاک ہونا چاہیے. سعدی حجاب نیست تو آئین پاک داشت. زنگار خرد چون نہ نمایت بے روئے دوست. چونکہ تیرے آئینہ قلب کو زنگ لگ چکا ہے، اس لیے تجھے تیرے محبوب کی تصویر نہیں دکھا رہا. کوئی فاصلہ نہیں ہے ہمارے اور ہمارے امام کے درمیان، بس ایک فاصلہ ہے. میان عاشق و معشوق ہیچ حائل نیست. عاشق اور معشوق کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے. میان عاشق و معشوق ہیچ حائل نیست. تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز. عاشق اور معشوق کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے. حافظ شیراز تو خود حجاب ہے، تم اپنے آپ ہو حائل، ذرا ہٹو تو صحیح. اس میں کے اوپر اگر ایک مٹھی مٹی کی ڈال دے کوئی، ممکن ہے کہ زندگی میں زیارت ہو جائے. عالم ہونا شرط نہیں ہے. آیت اللہ خوئی بیان کرتے ہیں،
مرجع فقی مجتہد، کہا کہ میں آدھی رات کو اٹھا اور میں نے دیکھا کہ مدرسے کے حجرے میں جو خادم کا حجرہ ہے، جو خاکروب تھا، صفائی کرتا تھا، بچوں کے لیے واش روم میں پانی کے لوٹے بھر کے رکھتا تھا، خدمت گزار تھا، اس کے کمرے میں روشنی ہے، باتوں کی آواز آ رہی ہے۔ کہا کہ مجھے شک پڑا کہ شاید یہ ہمارا خادم مدرسے کا یہ جاسوس ہے صدام کا، اور یہاں کی خبریں بھیجتا ہے، تو اب کوئی بندہ بلا رکھا ہے، اس کو بتا رہا ہے۔ کہا میں بیت الخلاء میں گیا، لیکن میں نے دروازہ پورا بند نہیں کیا، نیم وار رکھا اور اس وسط سے دیکھتا رہا کہ کوئی جاتا تو نہیں، یہاں تک کہ جب میں نے دیکھا کہ دروازہ نہیں کھولا، میں وضو بنا کے اب دستک دی تو روشنی ختم ہو گئی، باتوں کی آواز بند ہو گئی۔ میں نے پوچھا کون تھا؟ اس نے بات کو گھمایا، لیکن جب میں نے کہا کہ میں نے خود آواز سنی ہے، وہ 2 افراد کی باتوں کی آواز سنی ہے، کوئی تھا تمہارے ساتھ، کون تھا؟ کہا آقا خوئی ایک شرط پہ بتاؤں گا کہ میری زندگی میں یہ بات، یا جب تک میں مدرسے میں موجود ہوں، آپ نے کسی کو نہیں بتانا، ابھی میرا کچھ کام باقی ہے، جب چلا جاؤں تو آپ کی مرضی۔ کہا بتائیں؟ کہا آنے والا کوئی اور نہیں تھا جس کی وجہ سے آپ پریشان ہو رہے ہوں، بلکہ آنے والے یوسف زہرا امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف۔ آخوئی کہتے ہیں کہ میری چیخ نکل گئی کہ میں فقی ہوں، مرجع ہوں، ہزاروں شاگرد ہیں، مجھے کبھی زیارت نہیں ہوئی، اور یہ عام فرد ہے مدرسے کا خادم، بس دل پاک ہونا چاہیے تو زیارت ہوتی ہے۔ میں کیا کروں کہ بہت ساری باتیں ہیں جو ناتمام رہ گئیں، پروردگار نے زندگی دی، توفیق دی، پھر حاضر ہوئے۔ میں عرض کر دیتا ہوں اور کیا بیان کروں۔ خواہش کر رہے ہیں کہ جناب عباس سے متعلق کچھ عرض کروں۔ کون ہے عباس؟ میں نے ذکر کیا کہ دیکھیں، سوچتا ہوں میں بھی طالب علم ہوں آپ کی طرح، تشہد میں نماز کی قبولیت کو اللہ نے ان 14 کی ولایت کے اقرار سے مشروط قرار دیا، اسی لیے درود واجب کیا۔ تو وہ ابو الفضل العباس جن کا کردار کیا ہے، بظاہر چہاردہ معصومین میں شامل نہیں ہے، لیکن اگر کردار عباس کا مطالعہ کریں گے تو آپ کے دامن پر ترک اولا کا دھبا نظر نہیں آئے گا۔ یہ ابو الفضل العباس جن پر بشریت کو ناز ہے، اللہ نے اس کائنات میں حسین کو کیوں بھیجا؟ تاکہ انسانوں کو اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے۔ اور عباس کو کیوں بھیجا؟ تاکہ حسین ابن علی کی معرفت حاصل ہو جائے۔ وہ کہ جو عارف ذات حسین ہے، فنا فی ذات الحسین ہے۔ میں آخر میں یہ جملے عرض کروں گا، عباس کا تعلق اور عشق حسین سے، اس کی طرف بھی اشارہ ہو جائے گا، اور حسین کے دل میں عباس کا کیا مقام ہے، میں ایک روایت اس کی طرف بھی اشارہ کروں گا۔ تو میں سوچتا تھا کہ حسین کا ذکر تو ہے، اور وہ کہ جس حسین کو الگ کر کے کبھی نہیں سوچا جا سکتا، ان کا ذکر، تو فوراً سے اگلے کلمے پر نگاہ پڑی، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ صالحین پر کون ہے صالح؟ ممکن ہے کہ ہم کسی کو صالح سمجھتے رہے ہوں اور وہ صالح نہ ہو، لیکن اس کے صالح ہونے میں کوئی شک نہیں کر سکتا جس کے بارے میں 14 نے سند جاری کی کہ السلام علیک ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسول۔ عباس کسی فرقے یا کسی گروہ کی میراث نہیں ہے، عباس انسانیت کے لیے سرمایہ ہے، پوری بشریت کے لیے سرمایہ ہے۔ علامہ تقی جعفری فرماتے ہیں کہ اس وقت تک دنیا میں 19 یا 21 تہذیبیں گزر چکی ہیں۔ کچھ قدریں ہیں جو ایک تہذیب میں ہیں
دوسری میں ان کو وہ اہمیت حاصل نہیں ہے، لیکن ایک ویلیو اور ایک قدر انسانی ایسی ہے جس کو ہر عصر میں، ہر زمانے میں، ہر انسانی تہذیب نے سراہا ہے، پسند کیا ہے، اور اس قدر کا نام ہے وفا۔ اور اس کائنات میں وفا کی معراج کا نام ہے ابو الفضل العباس۔ قیامت تک آنے والا کوئی بھی انسان فخر کر سکتا ہے کہ ہاں ایسا ایک انسان ہمارے درمیان میں سے زندگی گزار کے جا چکا ہے، اور فخر کرتے ہیں۔ عباس کسی فرقے کی میراث نہیں ہے۔ اب غیر مسلم ہو کر کیا کہتے ہیں؟ ایک ہندو شاعر کا کلام ہے، کہا کہ ہے جہاں میں اس قدر مخمور غم عباس کا، اور نقش سجدہ بن گیا ہے ہر قدم عباس کا، اور بدعتیں کہہ کر مسلمان جب الگ ہو جائیں گے، ہندو ہو کر ہم اٹھائیں گے علم عباس کا۔